بارش کا نیا سلسلہ تیار، ملک کے مختلف علاقوں میں 26 اگست تک بادل جم کر برسنے کی پیشگوئی۔ کراچی میں رات گئے رمجھم موسمی صورتحال کے پیش نظر سندھ بھر میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 2 روز کے لیے بند۔ جامعہ کراچی اور انٹرمیڈیٹ کے بدھ اور جمعرات کے روز ہونے والے امتحانات بھی ملتوی۔ سندھ میں طوفانی بارشیں اور سیلاب، صوبے میں بڑے پیمانے پر تباہی۔ پی ڈی ایم نے ریسکیو اور ریلیف کے لیے فوج سے ہنگامی مدد مانگ لی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو مراسلہ ارسال۔ بلوچستان میں سیلاب سے تباہی، مزید 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 230 تک پہنچ گئی۔ 7267 مکانات منہدم، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ کوہ سلیمان کی رود کوہی میں سیلابی ریلوں سے تباہی، پانی رجحان کی ملحقہ آبادیوں میں داخل، سینکڑوں گھر زیر آب، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، بچے زیادہ متاثر، ہسپتالوں میں رش۔ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں، حیدرآباد کے 9 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے کراچی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج اجلاس طلب کر لیا۔ سندھ حکومت کے مختلف نکات اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ سندھ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو شیڈول تھا۔ راجن پور کی تصاویر دیکھ کر دل تڑپ گیا، خود سیلاب متاثرین کا غم بانٹنے جا رہی ہوں۔ مریم نواز کا متاثرہ علاقوں کے دورے کا اعلان، تمام حکومتیں اور مخیر حضرات مشکل میں گھیرے بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، لیگی رہنما کا ٹویٹ۔ سیاسی تماشے چلتے رہتے ہیں، اولین ترجیح سیلاب زدگان کی بحالی ہونی چاہیے۔ سندھ قدرتی آفت سے بری طرح متاثر، سب کو مل کر مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ مخیر حضرات اور عوام دل کھول کر متاثرین کی مدد کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کی قمبر شہزاد کوٹ میں گفتگو۔ IMF سے پچھلے 2 دنوں میں بھرپور مشاورت کی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے اس کو ریویو کیا، اور آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں جو پاکستان کے 3 کروڑ صارفین ہیں ان میں سے 1 کروڑ 71 لاکھ صارفین کو انشاءاللہ اس میں سے وہ نکل گئے ہیں۔ ان کو قطعاً ایک دھیلا بھی اب فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تاجروں کے حوالے سے جو فکس ٹیکس لگایا گیا، اس کے نتیجے میں اضافی ٹیکس کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ نہ اس حکومت کی منشا تھی اور نہ ہی یہ ہدایات دی۔ ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو اس کی تہہ تک پہنچ کر جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر ذمہ داری فکس کرے گی۔ بجلی کے 1 کروڑ 71 لاکھ صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم، وزیر اعظم کا بڑا اعلان۔ اتحادی حکومت کی کاوشوں سے پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، مہنگائی پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں، چھوٹے تاجروں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے۔ 3 سے 10 ہزار فکس ریٹ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا، ذمہ داروں کے تعین کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی۔ وزیر اعظم کی دوحہ میں گفتگو۔ پاکستان میں زراعت، قابل تجدید توانائی اور IT سمیت مختلف شعبوں میں توانائی کے وسیع مواقع موجود، قطری سرمایہ کار ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا دوحہ میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، شہباز شریف سے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO منصور محمود کی بھی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ دورہ قطر دونوں ممالک کے درمیان بھائی چارے کی تجدید کرے گا، دوستی کو مزید مضبوط اسٹریٹجک تعلقات میں بدلنا چاہتے ہیں۔ توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے نے مسائل میں اضافہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا مشترکہ چیلنجز کے تناظر میں نئی راہوں کی تلاش پر زور۔
لسبیرا ہیلی کاپٹر حادثے پر منفی پروپیگنڈا کس نے کیا، سرغنہ کا پتہ چل گیا۔ انکوائری رپورٹ میں بڑے انکشافات، 580 اکاؤنٹ سے 2350 پوسٹ کی گئیں، 178 اکاؤنٹس کا تعلق تحریک انصاف سے نکلا، 18 بھارتی بھی شامل۔ ملوث افراد سے تفتیش کے بعد ان کے ہینڈلرز اور ماسٹر مائنڈز تک پہنچا جائے، مقدمے پیکا اور تعزیرات پاکستان کے تحت درج کیا جائیں۔ رپورٹ کی کاپی دنیا نیوز پر۔ خاتون جج کو دھمکیوں کا معاملہ، عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری، 31 اگست کو طلبی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا سے پی ٹی آئی چیئرمین کی تقریر کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ جلسے میں خطاب میں انتہائی غیر مناسب الفاظ بولے گئے۔ سول جج ہو، مجسٹریٹ یا اعلیٰ عدلیہ، کسی جج کو کیسے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ دھمکیوں پر پورا عدالتی نظام داؤ پر لگ گیا۔ یہ ایک خاتون جج کی نہیں، پورے ادارے کی بات ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، تحریری حکم نامہ جاری۔ ہیلی کاپٹر استعمال کا کیس، عمران خان اور دیگر کے ذمہ 34 کروڑ 70 لاکھ روپے واجب الادا۔ پی ٹی آئی چیئرمین سے 7 کروڑ روپے کی ریکوری باقی ہے۔ چیئرمین نیب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ، پی ایس سی نے وصولیوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کی ہدایت کر دی۔ ملک میں ایک شخص کو اقتدار کا نشہ پاگل کر رہا ہے۔ یہ شخص ہر روز ہماری فوج کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ پولیس اور عدلیہ کو دھمکیاں دیکھ کر کہتا ہے مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کیا یہ شخص قانون سے بالاتر ہے۔ آصف زرداری کی عمران خان پر تنقید۔ اسلام آباد کی 25 کلومیٹر کی حکومت بدماش بنی بیٹھی ہے۔ واضح رہے عوام نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے۔ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو یا 25 مئی کے واقعات، آپ نے صرف مایوس ہی کیا ہے۔ فواد چوہدری کی اپنی صوبائی حکومتوں پر گرج برس۔ عمران خان کو ہاتھ تو لگائیں، ایسا کرنے والوں کو پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری کی باتیں کرنے والے خود ملزم اور مجرم ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن کس کو یاد نہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا رد عمل۔ پشاور میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، مریم صفدر اور دیگر کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست۔ مولانا فضل الرحمان، رانا ثناء اللہ اور دیگر اہم شخصیات کے نام بھی شامل۔ پی ڈی ایم قیادت پر ماضی میں نفرت انگیز تقاریر کا الزام۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط، ٹیکس ایمنسٹی کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لازمی قرار۔ ایوان کی منظوری کے بغیر ٹیکس چھوٹ نہیں دی جا سکے گی۔ پاکستان نے لیٹر آف انٹینٹ میں عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ تحریک انصاف آج ہری پور میں پاور شو کرے گی، جلسے کی تیاریاں جاری۔ عمران خان خطاب کریں گے، پی ٹی آئی کارکنوں کی جلسہ گاہ میں آتش بازی کا مظاہرہ۔ ایکسپورٹس 23% نیچے گری ہے جولائی کے بیچ، 23%۔ اس کا مطلب ہے 3.1 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 2.2 بلین پہ آ گئی ہے۔ ایک کوارٹر کے، ایک مہینے کے اندر ان کا جو ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ 4 بلین سے بڑھ گیا۔ 5 منی بجٹس آ گئے ہیں کیونکہ ایک کل آ گیا ہے اور ایک اور آنے والا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہوگی وہ 11.5% ہوگی اور ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کل کہہ رہا ہے کہ 20% سے زیادہ ہوگی۔ موجودہ حکومت 5 منی بجٹ دے چکی، ایک اور آنے والا ہے۔ ترسیلات زر میں کمی، خسارہ 4 بلین سے بڑھ گیا۔ جولائی میں برآمدات 23% کم ہوئیں۔ مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے، شوکت ترین کی تنقید۔ حکمرانوں کی نااہلی سے ہر شعبہ بری طرح متاثر ہوا۔ بجلی کی پیداوار 10% کم ہو گئی۔ آئندہ بلوں میں 10 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ لگ کر آئے گی۔ حماد اظہر۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز الہی کو دورہ UAE کی دعوت، چودھری مونس الہی بھی ملاقات میں موجود تھے۔